ڈاکٹر صاحب گھنونی کرپشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر ملوث ہیں، اور ٹھگز آف پاکستان میں ابھی انٹرول انہوں نے کہا چل رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی بلاک باسٹر اور کامیاب فلم ہوگی آنے والے دنوں میں جیسے نظر آ رہا ہے، اور بڑے ہی سنگین الزامات ہیں ملک صاحب. اور جس طرح جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور مراد علی شاہ صاحب کا بطور سی ایم اور گورنمنٹ انفلوئنس تو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوڑیوں کی جائیداد میں اربوں کے لون دیے جا رہے ہیں، اور بار بار اومنی گروپ کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا لاڈلا ہے انور مجید، اس کو نوازا جا رہا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی تھی یا یہ جو انویسٹیگیشن تھی، یہ تقریباً 2015 میں جو نثار علی صاحب کے وقت میں شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اب آ کے جب سپریم کورٹ آف پاکستان جے آئی ٹی بناتی ہے اور وہ جو بھی انویسٹیگیشن میں ان کو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایسا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جو سندھ سے آپ آوازیں سن رہے ہیں، کس طرح کی ایک مولا جٹ سٹائل میں بڑکیں لگ رہی ہیں، اور جلسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور بار بار حکومت اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے نیب کا گٹھ جوڑ ہے یا جوڈیشری کے پیچھے ہمارے تانے بانے بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج اسی جوڈیشری نے، اسی عدلیہ نے کہا ہے جی کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام نکال دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کی عدالتوں پہ اور اداروں پہ اعتماد ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے لوٹ مار نہیں کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ایویڈنس موجود ہے جو کنونس کر سکیں، جو عدالت میں انہوں نے چیزیں جمع کرائی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اتنی کنونسنگ نہیں تھیں. یہی وجہ ہے کہ عدالت نے یہ کیس نیب کے حوالے کیا. جی آپ دیکھیں جو اس میں سنگین معاملات یا انکشافات جے آئی ٹی کنونسنگ چیزیں دینے میں ناکام رہی. نہیں یہ جو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے جوابات وہاں جمع کرائے ہیں، جو زرداری فیملی کی طرف سے جوابات آئے ہیں، وہ آپ کا خیال ہے کنونسنگ نہیں؟ وہ ہیرن سے اور بس الف لیلہ کی کہانی لگی ہے. انہوں نے کہا جی اس پہ ڈیٹیل ہونا چاہیے انویسٹیگیشن. اور نیب جو ہے وہ آزاد ہے، 2 ماہ کا ایک ٹائم لائن دے دیا گیا ہے. اور آپ ذکر کر رہے تھے اس کو پناما کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پناما میں جو ٹائم لائن دی گئی اس پہ وہ اس طرح سے فیصلے نہیں آئے اس ٹائم لائن میں. لیکن یہ بہت حد تک جو اس کے ایویڈنس ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اکاؤنٹس ہیں، بینک انوالو ہے، 172 کے قریب لوگ پاکستان کے اندر ہیں. پناما میں تو انہیں باہر سے بھی انویسٹیگیشن کرنی یہاں تھی، پہ بھی باہر والی پراپرٹیز موجود ہیں. ہاں لیکن بہت سارا جو ساتھ انہوں نے ایک والیوم اٹیچ کیے ہیں باہر والی جائیدادوں کے بھی، لیکن بہت سارا حصہ پاکستان میں موجود ہے. اور اگر نیب نے پوری ایمانداری سے، شفافیت سے کام کیا، اگر آپ نے صحیح جگہ پہ لگایا اور پوری دلچسپی سے کیا، تو اس کیس کا فیصلہ بھی جلد آئے. مائزہ آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جے آئی ٹی اور نیب کے حوالے کرنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اوکے ہے، سب سیٹسفائیڈ؟ دیکھیں مجھے بڑی فنی بات لگتی ہے جب پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ دیکھیں جی جلسوں میں بڑھ کے مارتے ہیں. تو جلسوں میں بڑھ کے مارنا تو میرا خیال ہے سٹارٹ آپ کو پتہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. اور یہ جو دیکھیں بلو دا بیلٹ پریس کانفرنس ہر روز کی جاتی ہے. تو یہ پریس کانفرنس اگر کانسنٹریشن کارکردگی پہ ہو، آئی ایم ایف پہ ہو، اکانومی پہ ہو کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کی پالیسی ڈائریکشن کیا ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ پاکستان کی کافی جو اکانومی ہے، انفلیشن ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اس کے بہت بڑے بڑے ایشوز چل رہے ہیں. اگر ان پہ پریس کانفرنس ہوئی ہو، اس کی پروگریس پہ پریس کانفرنس ہوئی ہو، جس طرح شیخ رشید صاحب بھی بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں، ابھی انہوں نے ڈونکی اس کی بات کی، کون سی کوئی اور ان مووی کی بات کر دی، یہ بھی بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹ ہے. پھر میں بھی ڈونکی کنگ کی بات کرتی ہوں، ڈونکی کنگ بھی بہت بڑی ہٹ بنی مووی. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے.